بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میری ایک دوست سے گفتگو ہو رہی تھی تو کہنے لگے آج آپ نے خبر دیکھی ہے تازہ؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان صلح ہو گئی ہے، اور وہ تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، اور جب عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں ان کا نام لیتے تھے تو ایک خاص نعرہ لگتا تھا، میں نعرہ تو نہیں دہراتا، تو وہ تو حلوے کھا رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس جا کے، اور بہت پیار محبت بڑھ رہا ہے۔ تو مجھے ویسے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب انہیں یہودی ایجنٹ حقیقت میں سمجھتے تو وہ کبھی نہ انہیں بلاتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا جائز سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، اور سب ضرورت کے تحت۔ مجھے حیرت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مولانا مفتی محمود، انہوں نے بھی ایک بار 10 نومبر 1969 یہ ہفت روزہ زندگی ایک رسالہ ہے جس میں ان کا حوالہ ملتا ہے کہ انہوں نے وہاں حیدرآباد میں پریس کلب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں آج پریس کلب حیدرآباد میں فتویٰ دیتا ہوں کہ مودودی گمراہ اور خارج از اسلام، اور اس جماعت کے کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، اور اس کی جماعت سے تعلق رکھنا سری کفر اور ضلالت ہے۔ لیکن وہی مولانا مفتی محمود بعد میں جب وہ تحریک چلی نظام مصطفیٰ کی، اس میں وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور اس میں وہ ان کے پیچھے، اور بلکہ مولانا مفتی محمود صاحب نے جب مولانا کوثر نیازی نے چیلنج دیا تو شاہ احمد نورانی کے پیچھے نماز پڑھ لی، جنہیں وہ مشرک سمجھتے، تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے، حالانکہ ان مولانا مودودی کی جماعت بھی شامل تھی۔ لیکن یہ مرض آخر آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں نا، کیا بلا مجھ کو پرکھنے کا نتیجہ نکلا، زخم دل آپ کی نظروں سے بھی گہرا نکلا۔ یہ مرض بہت گہرا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، ان کی ایک سوانح عمری ہے نقش حیات، اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 205 پہ کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہر حالت میں برا اور حرام ہوتا ہے، حالانکہ جھوٹ بعض اوقات فرض اور واجب ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 1857 میں سب کچھ کیا، مگر جب انگریز حکام نے پوچھا تو سب انکار کر کے چلے۔ اور کہتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کو جب عدالت میں سوال ہوا کہ رشید احمد تم نے ہتھیار اٹھائے، تو انہوں نے تسبیح کھڑی کر دی ہے، نہیں جی میں تو مطلب جھوٹ بول کے چلے آئے۔ تو یہ کوئی ضرورت مطلب ایسی بات نہیں ہے یہ جھوٹ بولنا، یہ ایسی بات ہے۔ اور دوسری طرف جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، سر سید احمد خان نے علی گڑھ کی بنیاد رکھی اور کہا کہ یہاں اللہ کے فضل سے دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا، بائیں میں سائنس ہوگی، سر پہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہوگا، لیکن وہاں ایک اینٹی گارڈ سوسائٹی بن گئی۔ اور جب اس کی خبر علامہ اقبال کو ملی تو ان کی رات کی نیند اڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن جب وہاں تحقیق شروع ہوئی کہ پروفیسر بھی اس میں شامل تھے، داریے جو تھے، تو جب تحقیق شروع ہوئی تو سب وہ جو پروفیسر تھے داریے تھے، لیکن وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ پہ سائن کر کے آ گئے، نہیں ہم تو مسلمان ہیں پکے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ہمارے ہاں جو داریے تھے ان کا یہ حال تھا، وہ جھوٹ بول رہے تھے، اور مولوی وہ بھی جھوٹ بول کے چلے آ رہے تھے، اور ہماری سوسائٹی میں یہ زہر سرایت کر گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو باتیں پی گیا تھا میں، وہ باتیں کھا گئی مجھ کو، ہماری سوسائٹی کو زہر یہ کھا گیا ہے۔ اور دوسری طرف انگلستان میں دیکھتے ہیں ایک چارلس برڈلا، ایک دہریہ تھا، ایتھیسٹ تھا، 1880 میں وہ پارلیمنٹ کا ممبر منتخب ہوا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا 1875 میں۔ یہ جب منتخب ہو کے آیا تو وہاں پارلیمنٹ میں یہ تھا کہ اصول تھا، دستور تھا کہ
بائبل پہ حلف دیتا تھا ہر ممبر. جب اسے کہا گیا کہ بائبل پہ حلف دو تو اس نے کہا نہیں میرا بائبل پہ یقین نہیں ہے, میں تو اپنے ضمیر پہ حلف دوں گا. اسے باہر نکال دیا گیا. دوسری بار پھر آیا, پھر نکال دیا گیا. تیسری بار پھر آیا, پھر نکال دیا. چوتھی بار جب آیا پھر اسے اجازت دینی پڑی کہ ٹھیک ہے تم اپنے ضمیر پہ حلف اٹھا. وہ داعیے کا یہ حال ہے, اور ہمارے علماء اور مذہبی طبقے کا اور دوسرے طبقے کا یہ حال ہے. وہ جھوٹ کو سمجھتے کچھ نہیں, اور اس وجہ سے سوسائٹی کی حالت ہو گئی کہ کوئی اخلاق, کوئی معیار, کوئی چیز وہاں باقی نہیں بچی, اور عوام بری طرح جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. ان کو جانوروں کی طرح استعمال کر رہے ہیں. یہ جو ہماری ایلیٹ, کرپٹ ایلیٹ ہے, وہ جانوروں کی طرح. اور وہ سچی بات ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, لا یبقى من القرآن الا رسمہ, اور مساجدہم عامرات وہی خراب من الہدی, اور علماءہم شر من تحت ادیم السماء, ان کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے. اور وہ بات سچ ثابت ہوئی. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایمان سریا ستارے پہ چلا گیا تو اہل فارس میں سے ایک شخص واپس لے کے آئے گا. اور وہ نظارہ ہم دیکھتے ہیں کہ 11 جنوری 2022 میں جب مہدی آباد برکینا فاسو کے 9 احمدی جانثار اس شان سے جام شہادت نوش کیا کہ وہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے بلند مقام پہ فائز ہو گئے. اور اس پیغام, اس سلام کی حرمت کی خاطر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہدی کو بھجوایا تھا کہ میرا سلام پہنچا دینا, خاتم برف کے پہاڑوں پہ چل کے جانا پڑے. تو مجھے یہ دیکھ کے واقعہ یاد آیا, ایک ایک احمدی کو بلوایا گیا اور ایک ایک اس پیغام کی حرمت کی خاطر شہید ہو گیا. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ 1773 میں جودھ پور کے راجا کو جھنڈ کی لکڑی درکار تھی اپنے محل کے لیے, جسے مقامی زبان میں سمی کہتے ہیں. تو جب راجے کے سپاہی پہنچے وہاں درخت کاٹنے کے لیے گاؤں میں, تو گاؤں کے لوگ سبز درخت کو کاٹنا ممنوع سمجھتے تھے. تو وہ ایک ایک درخت سے لپٹ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگا کہ سمی سمی میری وار, میں واری, میں واریاں بھی سمی ہے, میں واریاں نہیں سمی ہے. پتہ نہیں یہ واقعہ سیریس حقیقت ہے یا مت ہے, لیکن یہاں ایک ایک احمدی قربان ہو گیا اس پیغام کی حرمت کی خاطر. ربا میری وار, میں واری جاواں رب.